وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ نور درس نمبر 1602 آیت نمبر 35 حصہ پنجم۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو مقصود حیات بنانے کے لیے راضی نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خدا جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 35۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، مثال اس کے نور کی گویا جیسے کہ ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک فانوس میں ہو۔ الزجاجہ تو کأنہا کوکب دری، فانوس کا حال یہ ہو جیسا کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی۔
یکاد زیتھا یضیء، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑک پڑتا ہے، ولو لم تمسسہ نار، چاہے آگ اس کو نہ لگے، نور علی نور، اس طرح روشنی پر روشنی، بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور وہ لوگوں کے لیے مثالوں سے بات سمجھاتا ہے لوگوں کو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ مسئلہ نور کا ہے اور تاریکی کا ہے۔ انسان نور کو جلا دینے کے لیے آیا ہے اس دنیا میں، اور پھر نور کو بڑھانے کے اسباب اللہ تعالیٰ، یعنی انسان کی نورانیت کو بڑھانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں، اور اسباب میں عمومی طور پہ تو یہ تمام کائنات شامل ہے۔ ہر گل میں، ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ یہ چمن جو ہے، یہ کائنات کا باغ جو ہے، یہ اللہ کی توحید کے نور سے جگمگا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ورق سبز معرفت دفتر معرفت کردگار، ہر سبز پتا جو ہے وہ اللہ کی معرفت کا ایک دفتر ہے۔ آپ دیکھ لیں، کبھی کسی پتے کو اٹھا کے دیکھیں، کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی قدرت، اس کی حکمت کی زندہ مثال نہیں ہے، مطلب گواہی دے رہی ہے، ہر چیز گواہی دے رہی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم، ہم انہیں اپنی نشانیاں بتائیں گے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق اور انفس، ہمارے درمیان بھی آپ دیکھ لیں، ڈاکٹر لوگ تو وہ پڑھ لیتے ہیں نا علم الابدان کو، تو ان کو بہتر پتہ ہوتا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، ڈاکٹروں کو پڑھایا جاتا ہے، یہ ایک علم ہے، علم الابدان۔ تو آپ دیکھ لیں آج ڈاکٹری کا جو سسٹم ہے کتنا وسیع ہے، ہر بات میں اسپیشلٹی آ گئی ہے، پہلے تو اتنے نہیں ہوتے ہمارے زمانے میں، یعنی میں 60s کی بات کر رہا ہوں، 60s، بس بہت بڑا چیز ہوتی تھی تو وہ عام طور پہ تو کمپاؤنڈر ہوتے تھے، کمپاؤنڈر ڈاکٹر، یہ بات ڈگری نہیں ہوتی تھی، بس وہ خدمت کرتے تھے لوگوں کی، اور زیادہ بس MBBS اور پشاور میں میں کبھی کبھی جاتا تھا اپنی والدہ کے ساتھ، تو وہاں پہ گھنٹہ گھر ہے، اگر کوئی پشاور کا سن رہا ہو، گھنٹہ گھر چوک یادگار، وہاں جاتے ہوئے نکڑ پہ ایک دکان تھی ایک ڈاکٹر کی، اس نے MBBS کے بعد جو ہے FSC میڈیکل کی بھی ڈگری لگائی ہوئی تھی، تو یہ ہوتا تھا۔ آج جو ہے پھر آپ دیکھ لیں ہر چیز میں اسپیشلٹی آ گئی ہے، اور میں کیا نام لوں اس کے، گردوں کا الگ علاج ہو رہا ہے، پھیپھڑوں کا الگ وہ ہے، دل کے الگ امراض ہیں، آنکھوں کے الگ ہیں، کان کا الگ ہے، یہ وہ بہرحال جو بھی ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تمام کائنات مل کر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت، کہ اللہ ایک ہے، ایک منتظم ہے، ایک قادر ہے، القادر ایک ذات ہے، تو یہ تمام کائنات۔ اچھا، پھر ہدایت کے اسباب میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہدایت دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مزید اہتمام کیا ہے، قرآن، کتاب اور پیغمبر، ہر زمانے میں
پہلا انسان، پہلا نبی تھا حضرت آدم علیہ السلام. وہ اپنے ظاہر ہے کافی عمر تھی ان کی، تو وہ اپنی اولاد کے لیے جو تھے وہ پیغمبر تھے، اللہ کے فرستادہ تھے، نبی تھے. ظاہر ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نبی نہیں تھے. حضرت آدم علیہ السلام پہلا انسان، یعنی آپ دیکھ لیں، اس سے آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ پہلے پیغمبر آیا ہے اور سلسلہ انسانیت بعد میں شروع ہوا ہے. پہلے پیغمبر آیا ہے، ہدایت پہلے ہے، انسان بعد میں آیا ہے، سلسلہ انسانیت اس کے بعد شروع ہوا ہے. اب پہلے ہدایت، یہ دیکھیں کتنا ضروری ہے. آج ہم نے ہدایت کو تو چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے لگ گئے. نور کو چھوڑ کے ہم تاریکیوں کے باسی ہیں، تاریکیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دنیا کیا ہے؟ اللہ کی یاد اگر نہ ہو تو دنیا تاریکی ہے، اور یہ اللہ کی لعنت ہے، ملعون ہے. ہمیں تو ان باتوں کی، مجھے پتہ ہے کہ میں یہ باتیں کہتا رہا ہوں، آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ آپ تو ان حالات پر خوش ہیں. دنیا اور دنیا، آپ کا تو مدعا دنیا ہے. آپ کا مطلب ہم سب مسلمانوں کا جو برائے نام مسلمان ہیں، یہ برائے نام مسلمان ہیں. اس بات پہ بھی میں آپ کو زور دیتا رہتا ہوں کہ اسلام کو سمجھیں، اسلام کو قبول کریں، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے نبی کی اتباع شروع کر دیں. بس یہ مختصر پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. تو بہرحال میں روشنی کی بات ہو رہی ہے، آیت نور ہے. اور مختصر بات اگر میں یہ کہوں کہ ہم لوگ اندھیروں کے باسی ہیں، یعنی اندھیروں میں رہنے والے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس اندھیرے کو ہم نے روشنی سمجھ لیا ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو عاقل اور دانا سمجھتا ہے. اس اندھیرے کا ہر باسی جو ہے اپنے آپ کو دانا اور عاقل سمجھتا ہے. چاہے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے جو بات بات پہ ناراض ہو جاتی ہے، گلہ شکوہ، وہ کہتی ہے مجھ سے تو بہتر نہیں ہے. شوہر سے لڑائی کا مطلب کیا ہے؟ بدمزگی، کہ بھئی میں سمجھدار ہوں، جو میں کہوں وہ ہونا چاہیے. کٹ کر تو یہ مسئلہ ہے. تو دیکھیں، میں کسی کی وہ حق میں یا خلاف بات نہیں کر رہا، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں. کوئی اس کو غلط نہ لے میری باتوں کو. میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں. ہم اندھیروں کے باسی ہیں اور اندھیروں میں رہنا چاہتے ہیں، اور طرفہ تماشا یہ کہ ہم نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے. ایک بہت بڑی لعنت ہے، ایک بہت بڑی گمراہی ہے کہ آپ اندھیروں کو روشنی. کون سے زمانے میں رہ رہے ہو بھیا؟ مجھے کہا جاتا ہے تم کس زمانے کی بات کر رہے ہو، کون سے وقتوں کی بات کر رہے ہو، تم کہاں رہ رہے ہو؟ یہ 20ویں صدی ہے. اب تو 21ویں میں ہم داخل ہو گئے نا. تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، میں 20ویں ہے صدی، 2021 کی ہم بات کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اندھیرے کے باسی ہیں اور اس اندھیروں کو ہم نے روشنی سمجھ لیا. مسئلہ یہاں آگے بگڑ جاتا ہے. دیکھیں، یہ آسان بات ہے. دنیا کو اگر آپ حقیقت سمجھ لیں، اس کے نفع اور نقصان کو آپ اصل سمجھ لیں، تو پھر آپ کا مسئلہ جو ہے بگڑ جاتا ہے. آپ کا مسئلہ پھر بگڑ جاتا ہے. آپ یعنی بگڑ اس لیے جاتا ہے کہ ہم اپنے
اپنے آپ کے دشمن بن گئے آج کا مسلمان، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ، کیونکہ نور سے یہ دور بھاگ رہا ہے۔ نور سے، نور کیا ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن پیغمبر، یہ روشنی والے ہیں، یہ روشنی ہے۔ قرآن ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اس سے تو ہم دور بھاگ رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آج قومی سطح پر نصاب تعلیم میں قرآن فہمی کی کوئی مضمون نہیں ہے۔ کتنی شرمناک بات ہے۔ جو بنیادی ہماری یعنی کامیابی کی کلید ہے، اسی کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ بہت ہی بری حالت ہے، مجھے تو کہتے ہوئے کوئی خوشی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ کہنا پڑتا ہے، اور بعض باتیں پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے کہ قرآن سے ہم دور ہوئے، اور آج کا فرد اور آج کا معاشرہ، افراد اور من حیث القوم، ہم قرآن کے قریب نہیں ہونا چاہتے۔ قرآن تو نور ہے، قرآن تو روشنی ہے۔ پھر جو صاحب قرآن ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھی ہم قریب نہیں ہونا چاہتے۔ زبانی طور پہ دعوے تو ہیں ہمارے، لیکن زبانی دعووں سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کبھی لبیک لبیک کے نعرے لگتے ہیں، کبھی غلامی رسول کے نعرے لگتے ہیں، یہ صرف نعرے ہیں۔ آج تو پھر نعت خوان جو داڑیاں واڑیاں ہیں، نعت خوانوں کی کچھ ہیں، اور کچھ داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہیں آج کے نعت خوان بھی، لیکن ہمارے دور میں نعت خوان اکثر داڑھی منڈے ہوتے تھے۔ ہمارے دور میں 70s 80s کی بات کر رہا ہوں، تو جب یہ میڈیا اتنا نہیں تھا تو داڑھی منڈے تھے، بس وہ نام میں آپ کیا لوں، آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم، بہرحال تو ہم یہ صرف زبانی کلامی ہمارے دعوے ہیں، پھر نعتیں ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں اور تلاوتیں ہیں اور نمازیں ہیں اور روزے ہیں۔ اسلام سے ہم ناواقف ہیں، ناواقف ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ آلریڈی ہم نے اپنی ایک منزل متعین کر لی ہے، اور وہ دنیا ہے، ظاہر ہے۔ خاص اور عام مسلمان دنیا کے پرستار ہے، خاص اور عام، سمجھدار اور غیر سمجھدار، چاہے وہ ایلیٹ جو آپ کہتے ہیں نا یہ مغز کریم، معاشرے کی کریم، وہ بھی دنیا کی طلبگار ہے، اور جو سڑک کو جھاڑو دینے والا ہے، جو جمعدار ہے، وہ بھی دنیا کا طلبگار ہے۔ جو وزیر اعظم ہے، اس کی سمجھ میں دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کے خیال میں دنیا کے علاوہ، ظاہر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جو سڑک پہ جھاڑو دے رہا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے۔ یعنی ایک ہی سطح پر، ہماری سطح ایک ہے، ہماری سوچ یکساں ہے۔ کس کی آج جو برائے نام مسلمان ہے، اس کی سوچ صرف ظاہر تک ہے۔ تو پھر تو دیکھیں، جب نور آپ کا کوئی مدعا نہ رہا، میں بات کر رہا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ یہاں تو جو آیت نمبر 35 ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہد اللہ لنورہ من یشاء، نور علی نور۔ تو نور تو آپ کا مدعا نہیں ہے، تو آپ کیا ہدایت آپ کو دیں گے؟ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا نقطہ آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا اس لیے ہے کہ یہ اپنے آپ کو نور علی نور کر دے، اپنے باطن کو۔ اور یہ تو میں آپ کو یعنی تکرار سے کہہ رہا ہوں کہ انسان نورانی ہے، لیکن یہ نور علی نور بننے کے لیے آیا ہے، اور اسباب موجود ہیں۔ گاڑی ہاتھ سے نکلی نہیں ہے۔ اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، یہ رہتی دنیا تک ہیں۔ قرآن میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے۔ حضور کی سنت باقی کافی اور شافی ہے۔ طریقہ کار، واضح طریقہ کار موجود ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے ویسے ہی فرقے بنا لیے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ گاڑی میں بیٹھنے کی بات ہے۔ آپ یقین کر لیں
کہ آپ نے جانا ہے رب کے پاس. بہت بری حالت ہے. ہمارا تو اس بات پہ یقین ہی نہیں ہے. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. موت کو غافل نے اختتام زندگی سمجھ لیا ہے، زندگی کی شام سمجھ لیا ہے یہ شام زندگی اختتام صبح دوام زندگی. یہ شعر میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی. غافل لوگ موت کو زندگی کا اختتام سمجھتے. آپ دیکھ لیں، موت کے لیے تو کوئی نہ تیار ہے، نہ تیاری کر رہا ہے، نہ اس کو یقین ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. موت کیا ہے؟ یہ زندگی کا تسلسل ہے، لیکن بس حالات تھوڑی سی دنیا بدل جاتی ہے. آپ ظاہر کی دنیا سے باطن کی دنیا طرف لوٹ جاتے ہیں. اور موت تو نہیں ہے، حقیقت میں موت نہیں ہے. حقیقت موت کی کوئی سوائے اس کے کہ آپ منتقل ہو جاتے ہیں، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کی روح کو جسم سے نکال کر ایک دوسرے عالم میں لے جایا جاتا ہے. بس یہ موت کی حقیقت ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ذہن میں کیا موت کا تصور ہے، یہ بھی آپ سوچیں اور سمجھیں. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، نور علی نور بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے. ہماری کامیابی صرف اور صرف اس میں ہے کہ ہم نور علی نور بن جائیں. اپنے دل کو چمکا لیں، اس کو دھو دیں، اس کو صاف کر لیں، طاغوت سے، نفسانی خواہشات سے اور تمام شیطانی اثرات سے اس کو پاک کر لیں. اور پاک کرنے کا ذریعہ قرآن اور نبی کا طریقہ. یہ بات نوٹ کر لیں. قرآن کے علاوہ اور قرآن دیکھیں، نبی کا طریقہ اور قرآن ایک چیز ہے. یہ مختلف نہیں ہے. بس قرآن حکم ہے اور طریقہ اس پہ عمل کا طریقہ نبی نے بتایا ہے. بس چیز ایک ہے، ہدایت. ہدایت قرآن اور صاحب قرآن، یہ ہدایت ہے. حکم اللہ کا قرآن میں، طریقہ نبی کا قرآن پر. ایک صحابی آئے، صحابی نہیں تھے، حضرت اما عائشہ کی عمر کافی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو درازی عمر سے نوازا تھا. تو ان کے پاس ایک صاحب آئے، تابعی ہوں گے یا جو بھی ہوں گے، تو یعنی حضور کی مجلس نہیں پائی تھی. اب صحابہ کے زمانے میں تو تابعی موجود تھے، تو وہ آئے امی عائشہ سے پوچھنے لگے کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امی جان بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، اخلاق کیسے تھے؟ تو امی عائشہ نے واپس سوال کیا سائل سے، اما قرأت القرآن، اے سائل کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ کانا خلقہ القرآن، ان کا خلق تو قرآن تھا. میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ حضور قرآن اور حضور کا جو اسوہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک چیز ہے بس. اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے بننا ہے نور علی نور، لیکن یہ آپ اس وقت بنیں گے جب آپ چاہیں گے. صلاحیت موجود ہے، اب آپ کی مرضی ہے. یہ یعنی ایسی بات ہے کہ تمام اسباب مہیا ہیں چائے بنانے کے کچن میں، لیکن چائے تب بنے گی جب آپ وہ کام شروع کر دیں گے، پروسیس شروع کر دیں گے. چائے کا برتن آگ پہ رکھیں، آگ جلائیں، پانی ڈالیں، اور جب ابل جائے پتی ڈال دیں، اور جب وہ ابل جائے چینی ڈال دیں یا نہ ڈالیں، دودھ ڈال دیں، چائے تیار ہو جائے گی. یہ نور کی بات جو ہے یہ ایسے ہے، یعنی ہمارا دل، انسان، بلکہ ہر انسان اس قابل ہے کہ یہ نور علی نور ہو جائے. دل کو پاک کر لے، صاف کر لے، دل کو چمکا لے. اب یہ تب ہوگا،
اب اللہ تعالیٰ نے زبردستی نہیں کرنی، یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کو چن لیا اپنی ہدایت کے لیے اور کچھ لوگوں کو گمراہ رہنے دیا، بہت بڑی غلط سوچ ہے۔ الفاظ سے ایسا لگتا ہے اور لوگ اس کا مطلب غلط لیتے ہیں، یار میری تو قسمت میں نہیں ہوگی یہ ہدایت، ایسی بات نہیں ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جو چاہتے ہیں، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ یا من اناب، دوسری جگہ ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے، جو رجوع کر لیتا ہے، من اناب۔ تو برائے مہربانی اصل میں بہت سی گمراہیاں ہم نے قرآن سے اخذ کر لی ہیں، لوگ خود نہیں بدلتے، قرآن کے معنی کو بدل دیتے ہیں۔ اب یہاں یہد اللہ لنورہ، ایک جاہل اس کو ترجمہ کرے گا کہ بھئی یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جیسے چاہے ہدایت دے۔ نو، یہ انسان کی مرضی ہے، آپ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کی توفیق دے گا، نہیں چاہیں گے تو آپ کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اب یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جہاں جانا ہے اس طرف رخ کر لیں، جس لیے آئے ہیں وہ کام، اس کام کو کام سمجھ لیں۔ ہم آئے ہیں اپنے قلب کو چمکانے کے لیے، نور علی نور بننے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، جنت جانے کی تیاری کے لیے، اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے، اللہ کے دیدار کی تیاری کے لیے۔ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں سرکار، کوئی کم مراتب تو نہیں ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اس دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں مسئلہ مشکل نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں مسئلہ بہت آسان ہے، اور یہ دین اسلام تو انتہائی آسان ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ما جعل اللہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم پہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، دین آسان ہے، بہت آسان ہے۔ دیکھیں بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں، ویسے اختتامی کلمات کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں دین مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں دین مشکل کیوں ہے؟ میں کہتا ہوں ہماری بھوک نہیں ہے تو اس لیے مشکل ہے، ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے دنیا کی بھوک اور طلب سے، اب کوئی اور مطالبہ ہے نہیں ہمارا۔ آخرت، جنت، قلب کا تصفیہ کر لینا، یہ ہمارا مطالبہ ہے نہیں۔ آپ مجھے بتائیں اپنی زندگی میں کب آپ نے اپنا تصفیہ قلب یا تزکیہ قلب کا سوچا ہے یا اپنے ضرورت محسوس کی ہے؟ ہم تو دنیا ہی کے لیے پریشان ہیں، اور دنیا کی پریشانی ہے، اور بس ہر انسان جو ہے وہ دنیا ہی کا اول آخر، اول دنیا آخر دنیا، ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے اللہ سے، ہماری کوئی اور تمنا نہیں ہے، ہم کچھ ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے۔ بہت بری بات ہے، بہت بری حالت ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو دیکھیں مسئلہ جو ہے مشکل نہیں ہے، آپ یا تو اندھیرے میں ہیں یا روشنی میں ہیں۔ اس وقت کا مسلمان اندھیرے میں ہے، یہ روشنی کا طالب نہیں ہے، کیوں کہ یہ طالب مولا نہیں ہے، یہ اللہ کو نہیں چاہتا، یہ دنیا کا طلبگار ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کا طلبگار ہے۔ آج کا مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کا مطالبہ دنیا کا ہے،
دنیا میں اس کا جی لگ گیا ہے، اس پر مطمئن ہے، اس پر خوش ہے، آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے غموں کو دیکھ لیں، سارے دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں، سارے مطالبات آپ کے اللہ سے دنیا کے بارے میں۔ اللہ کی رضا آپ کا نصب العین نہیں ہے، آپ اپنی مرضی کو چاہتے ہیں، اپنی مرضی منوانا چاہتے ہیں۔ آپ کی دعائیں دیکھ لیں، ساری دعائیں اللہ سے دنیا کی ہیں۔ یا اللہ چھپر پھاڑ کے دے دے، بہت دے دنیا۔ بہت ایک بری حالت ہے۔ بہرحال آپ اس پہ سوچیں، بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، واللہ بكل شیء علیم۔ خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خدا جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم